صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، بڑے خوشی کے عالم میں تشریف لائے، صحابہ کرام بھی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا اس قدر خوشی کا عالم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے، جبریل امین نے آ کر ایک خوشخبری دی ہے، بس اسی خوشخبری کو سن کر خوش ہوا۔ آقا جبریل امین کون سی خوشخبری لائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے اما یرضیک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے اے میرے پیارے محمد کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک شخص ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے تو میں رب رحمان 10 مرتبہ اس پر درود پڑھوں؟ کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں؟ سو محترم المقام آپ جانتے ہیں درود پڑھنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جب مخلوق میں سے کوئی درود پڑھتا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو اپنے محبوب کی ذات پہ رحمتیں برکتوں کا نزول فرما، اور جب رب درود بھیجتا ہے تو وہ کسی کو نہیں فرماتا کہ کوئی بھیجے اس پر، کسی پر بھی رب جب درود پڑھتا ہے اپنے محبوب پر پڑھے یا کسی بندے پر پڑھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کہے کہ بھیج، نہیں، بلکہ وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجنا شروع فرما دیتا، رب کا درود ہوتا۔ کوئی ایک مرتبہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت بھیج، برکت بھیج، فضل بھیج، کرم نوازی بھیج، تو رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر تو ویسے ہی بھیجتے ہیں، لیکن اس دعا مانگنے والے پر 10 مرتبہ بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبریل امین کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی ایک امتی ایک مرتبہ آپ کی ذات پر سلام بھیجے، سلام پڑھے، میں خود خدا ہو کر اس پر 10 مرتبہ سلام بھیج۔ یارو رب کریم جس بندے پر سلام بھیجتا ہو، رب کریم بھیجتا ہو اے میرے بندے تجھ پر رب کی طرف سے سلامتی ہو، تجھ پر رب کائنات کی طرف سے سلامتی ہو، خالق کائنات کی طرف سے سلامتی ہو۔ یارو جس پر خود خدا بھی سلامتی بھیجتا ہوگا اس کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب کریم نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی کام نہیں، صرف دنیا میں سیر کرتے رہتے ہیں، سیاحین فی الارض، وہ زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، جب بھی میرے کسی امتی کو دیکھتے ہیں کہیں زمین کے خطے پر کہ وہ میری ذات پہ سلام بھیجتا ہے تو اس کا سلام اٹھا کے میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈپٹی رب کریم نے لگا رکھی ہے۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ حدیث پاک امام ابو داؤد نے اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کوئی بھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے رب نے میری روح کو واپس لوٹا دیا ہوا، فرمایا جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں محمد مصطفیٰ خود اس کے سلام کو سن کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ادھر رب رحمان عرش معلیٰ سے آواز آئے میرے بندے تجھ پر سلام ہو، اور ادھر گنبد خضرا سے آواز ہے وعلیک السلام یا امتی، اے میرا امتی تجھ پر میرا بھی سلام ہو، تجھ پر میرا بھی سلام ہو۔ یارو آپ جانتے ہیں کہ سلام کا مفہوم کیا ہے؟ سلام کا مفہوم ہے، مطلب ہے، معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر امن ہو، کبھی تمہیں دکھ نہ ملے میری طرف سے، کبھی تمہیں تکلیف نہ ملے میری طرف سے، کبھی تمہیں بے چینی اور بے قراری نہ ملے میری طرف سے، کبھی بے اطمینانی نہ ملے میری طرف سے، یہ سارے مفاہیم آتے ہیں سلام کے اندر۔ میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے، یہ سلام کا مفہوم ہے۔ ارے جب رب کریم فرمائے میرے بندے اے میرے محبوب کی ذات پر سلام بھیجنے والے میں رب رحمان کی طرف سے تیرا مال بھی محفوظ، تیری عزت بھی محفوظ، تیری جان بھی محفوظ، تجھے بے قراری سے بھی محفوظ رکھوں گا، بے چینی سے بھی محفوظ رکھوں گا، ہر قسم کے دکھ سے بھی محفوظ رکھوں گا اور ہر قسم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھوں گا۔ اور جب کل قیامت کا دن آئے گا انسان میزان پہ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے متعلق رب کریم فرمائے گا میرے فرشتوں خیال کرنا اس بندے کا، اس بندے کا خیال کرنا۔ مولا کریم خیر تو ہے، رب کریم فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے جس پر دنیا کے اندر بھی میں سلامتی بھیجا کرتا تھا، میں وعدے کرتا تھا کہ تو محفوظ ہے، تو محفوظ ہے۔ سو محترم المقام وہ بخششوں کا مالک، وہ عنایتوں کا مالک، وہ جنتوں کا مالک، وہ جہنم سے نجات دینے والی ذات جس پر خود سلام بھیج دے وہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بڑھ چڑھ کر
اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔